خلقت الجن والانس الا ليعبدون وان الله قد احاط بكل شيء علما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی الہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. خطبہ مسنونہ میں میں نے 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے. ایک آیت سے عبادت کی فضیلت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے اور دوسری آیت سے علم کی اہمیت اجاگر. عبادت اور علم یہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے. بغیر عبادت علم بے سود ہے اور بغیر علم عبادت بے سود. اب جب آپ نے جان لیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت اور علم ہے تو اب آپ کو یہ بھی جاننا ہوگا کہ ان دونوں میں افضل کون ہے. عبادت اور علم میں افضل علم. اور خود ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہی ہے جس طرح میری فضیلت ایک ادنا امتی پر ہے. ایک اور موقع پر ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی طرف دیکھنا 100 سال روزہ رکھنے اور 100 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے. عالم کی طرف دیکھنا، اس کی مجلس میں بیٹھنا، اس سے استفادہ کرنا 100 سال عبادت کرنے اور 100 سال روزہ رکھنے سے بہتر ہے. ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کیا ہم تمہیں اعلیٰ قسم کے جنتیوں کے بارے میں نشاندہی نہ کریں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور آپ بتائیں. ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری امت کے علماء ہیں. عبادت پر علم کے افضل ہونے کی پہلی وجہ جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ بغیر علم کے عبادت کر رہے ہیں
تو ہو سکتا ہے کہ اپنی لا علمی کے سبب اس معبود کی جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں اس کا جاننا ضروری ہے، اس کی صفتیں کیا کیا ہیں، کون سی چیز اس کی شان کے لائق ہے، عبادت کی نوعیتیں کیا ہیں، عبادت کی کیفیتیں کیا ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے تو ہو سکتا ہے اپنی لا علمی کے سبب آپ ایسی باتیں اس کی طرف منسوخ کریں کہ اس کی شان کے لائق نہیں، یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے اور آپ عبادت کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی عبادت بے سود اور بیکار جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں عبادت سے پہلے علم حاصل کرو، تب تم عبادت کرو۔ آج ہمیں بہت لوگ جو علم سے پورے ہیں چند دنوں سے عبادت شروع کر دیتے ہیں تو وہ علماء پر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء پر طعن و تشنیع سے پہلے تم اپنی عبادت درست کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جو عبادت کر رہے ہو اس کی کیفیتوں سے نابلد ہو، اور جب تم صحیح معنوں میں عبادت نہیں کر سکتے تو تمہاری عبادت بے سود اور بیکار جاتی ہے۔ تبھی تو ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کا سونا عابد کی عبادت سے، اس کی شب بیداری سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے علم کے سبب قابل قبول ہو، اور تم اپنی لا علمی کے سبب رب کی عبادت کر رہے ہو جس کی تم کیفیتوں سے واقف نہیں ہو، اور حقیقت تو یہ ہے کہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو اس کا جاننا ضروری ہے۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی ایک اور موقع پر فرمایا کہ یہ علم سعادت مندوں کو نصیب ہوتا ہے اور بدبخت اس سے دور ہوتے ہیں۔ جو سخی لوگ وہ اس کی فضیلتوں سے واقف نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات جو ہمارے علماء نے بتائی عبادت علم کے مقدم ہونے کی، وہ یہ ہے کہ علم سے بندے کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں رب فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ یہ علماء ہی حقیقتاً رب سے ڈرنے والے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں نابالغی میں مر جاتا اور علم حاصل نہ کرتا، بلکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں بڑا ہو جاؤں علم حاصل کروں۔ اور انسان جب علم حاصل کرے گا تو اس کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوگا، اور جب اس کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوگا تو کثرت سے وہ عبادت کرے گا، اور جب وہ کثرت سے عبادت کرے گا
تو وہی شخص رب کی بارگاہ میں مقرب اور برگزیدہ۔ اب ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سا علم حاصل کریں۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد کی طرف وہی بھیجی کہ داؤد تم علم نافع ہے۔ حضرت داؤد نے رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا، پروردگار عالم علم نافع کیا؟ انہیں بتایا گیا کہ علم نافع وہ ہے جس کے ذریعہ تو میرے جلال کو پہچان سکے، جس کے ذریعہ تو میری بڑائی کو جان سکے، جس کے ذریعہ تو میری شان سے واقف ہو سکے، وہی علم نافع۔ یہ علم جو ہے بڑی مشقتوں سے حاصل ہوتا ہے، اور جو صاحب علم ہوئے ان سے آپ پوچھئے کہ وہ کتنی مشقتوں سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور جو لوگ ان کے حصول علم میں شریک رہے آپ ان کی مشقتوں کا اندازہ کریں۔ یہ ہوئے آپ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، اتنی خطیر رقم آدمی حصول علم میں کیسے صرف کر سکتا ہے؟ اگر آج کے زمانے میں وہ رقم ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم اس کو سنبھال کر رکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو عبد الرحمن فروخ دور امیہ مدینہ منورہ میں خراسان کی طرف ایک مہم میں آپ کا جانا ہوا، تو آپ نے اپنی حاملہ بیوی کو 30,000 دینار دیا۔ اور مہم پر چلے گئے۔ بیوی امید سے تھی، بچے کی ولادت ہوئی۔ ابو عبد الرحمن فروخ کی بیوی وہ 30,000 دینار اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں صرف کر دیا۔ 27 سال بعد جب ابو عبد الرحمن فروخ کا واپسی ہوا تھا تو ایک 27 سالہ نوجوان کو آپ نے دیکھا جس کے بچپن سے آپ ناواقف تھے، جس کی تربیت اور پرورش سے آپ مسجد نبوی میں گئے، دیکھا کہ ایک 27 سالہ نوجوان علم کے گوہر اٹھا رہا ہے اور اس کے ارد گرد ہزاروں لوگ علمی استفادہ کر رہے ہیں۔ گھر واپس آئے اور بیوی سے کہا کہ ایک بڑا خوبرو 27 سالہ کڑیل نوجوان مسجد نبوی میں علم کے گوہر اٹھا رہا تھا، اس کے حلقہ درس میں بھی بیٹھ گیا تو میں اس کے علمی گوہروں میں مہو ہو گیا۔ آخر وہ نوجوان ہے۔ بیوی نے کہا کہ وہ تمہارا بیٹا ربیعہ۔ بیوی سے دریافت کیا 30,000 دینار ہم نے دیا تھا، وہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ سب بیٹے کے حصول علم میں نے خرچ کر دیا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اب آپ بتائیے کہ ایسے صاحب نوجوان صاحب علم بیٹے کی آپ کو ضرورت ہے یا 30,000 دینار کی ضرورت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ 30,000 دینار کیا کروڑ دینار ہو تو میں ایسے
ایسے صاحب علم بیٹے پر وہ کروڑوں دینار مولانا محمد علی صاحب اب آپ آئیے اصل بات پر. 1 دینار 4 گرام 25 ملی گرام کا ہوتا ہے. اور اس وقت دینار میں جو سونے کی خالصیت ہوتی تھی وہ 91.9% ہوا کرتی تھی. وہ دینار خالص 22 کیرٹ سونے کا ہوا کرتا تھا. اب 30,000 دینار کی موجودہ مالیت اگر آپ نکالیں تو 100 کروڑ سے زائد روپے. حضور مفتی صاحب قبلہ کو آپ کیا چاہتے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. رب نے قرآن میں فرما دیا اے محبوب آپ بتا دیجئے کہ ایک عالم اور جاہل برابر نہیں تھے. ہم سرحیا والے مفتی صاحب قبلہ کو نہیں جانتے اور پورا ہندوستان مفتی صاحب قبلہ کی تعلیم و تربیت میں ان کے والد ماجد نے ان کے چچا الحاج زین اللہ خان صاحب ان کے اہل خانہ نے حصہ لیا اور انہیں صاحب علم بنایا. اہل سرحیا ان کی شخصیت کو نہیں پہچانتے اور پورا ہندوستان جانتا ہے. ہمارے سرکار کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء کہ یہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں. اگر یہ تمہارے لیے وراثت چھوڑیں تو تم انہیں ضائع نہ کرو بلکہ حاصل. مفتی صاحب قبلہ نے وراثت چھوڑی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وراثت میں مولانا سلمان صاحب نے ان کی پراپرٹیاں لے لی, جائیدادیں لے لی. لیکن میں کہتا ہوں کہ حضور مفتی صاحب قبلہ نے جو ہمارے لیے علمی وراثت چھوڑی ہے اس میں ہمارا ارشد کا بھی علم الصیغہ درس نظامی کی بہت ہی مقبول کتاب ہے اور بہت مشکل کتاب ہے. جو مدرس ہیں آپ مجھ سے پوچھئے کہ علم الصیغہ کے ایک مسئلے کے حل کے لیے محمد خالد صاحب, علامہ رفیق صاحب قبلہ, محمد رئیس صاحب قبلہ, نور عالم نوری صاحب قبلہ, غلام مرتضیٰ مسعودی صاحب قبلہ, عبدالسلام نوری صاحب قبلہ, ان سے آپ دریافت کریں کہ علم الصیغہ ہے کیا. اس کی آپ نے شرح فرمائی ہے عرفان الصیغہ کے نام سے. اور اس شرح کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ پہلے ایڈیشن میں وہ کتاب ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی مقبول ہوئی کہ لوگ انتظار میں ہیں کہ اسے دوبارہ شائع.
اور اس کے نسخے دستیاب نہیں ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس ضرور ہوگی علم عرفان السیغہ، ہمیں دے دیجیے۔ تو حضور مفتی صاحب قبلہ نے اپنے دست مبارک سے ہمیں عنایت کیا تھا۔ اس ڈر سے ہم نے انہیں نہیں دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ رکھ لیں، خطرہ رہتا ہے۔ اور آج بھی ہم نے وہ محفوظ۔ دوسری ایک کتاب علماء موجود ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی جنریشن کو تیار کریں، علمی اعتبار سے انہیں مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ درس نظامی کی دوسری مقبول کتاب میزان الصرف، اس کی شرح آپ نے فرمائی عرفان الصرف کے نام سے۔ ایک تیسری کتاب جو بہت ہی مقبول ہے درس نظامی کی، پنج گنج، اس کی شرح آپ نے فیض الغنج کے نام سے تحریر فرمائی۔ اسی طرح اور کتابیں، ایک درجن سے زائد کتابیں ہیں۔ سوانح سرکار مظہر شیخ الاولیاء حضور خلیفہ صاحب قبلہ کی سوانح آپ نے تحریر فرمائی، 200 صفحات میں، ابواب میں وہ کتاب۔ احکام زکوٰۃ و عشر آپ نے تحریر فرمائی، حیات صوفی ملت، خطبات فیضی، دسیوں کتابیں آپ نے تحریر فرمائی۔ یہ ہمارے لیے علمی وراثت اور اثاثہ ہے، اور یہ حضور مفتی صاحب قبلہ کی ذات اور ان کے اہل خانہ کے لیے ذریعہ نجات۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عالم اور عابد دونوں کو بلایا جائے گا۔ آپ دھیان دیجیے گا، عالم اور عابد دونوں کو بلایا جائے گا۔ عابد سے کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو، عالم کو روک لیا جائے گا۔ عالم سے کہا جائے گا ٹھہرو، اور لوگوں کو بھی اکٹھا کر لو، پھر جنت میں جاؤ۔ تو جنہوں نے ان کی تحصیل علم اور تکمیل علم میں حصہ لیا، اور جو جڑے رہے علمی اعتبار سے، اللہ رب العزت ان سب کے حق میں عالم کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور وہ سب جنت میں۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہاری سوسائٹی کا سب سے اچھا آدمی وہ جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ اب علماء میں مفتی صاحب قبلہ کی ذات، سوسائٹی کا اچھا، تبھی تو آج ہم ان کا عرس منا رہے ہیں، سریا میں اور کسی کا تو نہیں۔ یا اگر ہم آپ کو اکٹھا کریں تو آپ نہیں آئیں۔ حقیقت میں بتاؤں دل کی بات، میں نے اس وقت پروگرام بند کر رکھا ہے، باقی ابھی بیچ میں ہمارے کئی احباب ہوئے ناراض ہیں، میں اس پروگرام میں بھی نہیں آیا،
اگر یہ پروگرام حضور مفتی صاحب قبلہ سے منسوب ہے، جب آپ بھائی نے پروگرام کے تعلق سے ذکر کیا تو میں بہت کشمکش میں تھا. ہمارے بڑے معاطف الرحمان صاحب نے بتایا کہ حضور مفتی صاحب قبلہ کا عرس ہے، تو میں نے کہا کہ میں ضرور شرکت کروں گا اور بے پناہ آپ ہم پر شرکت کرنا چاہیے. حد درجہ آپ کی عنایتیں نہیں، جو ہمارے علمی سلوک رہے ان میں آپ کے مشورے شامل رہے، اور ایک بڑے عالم ہونے کے ناطے کبھی انہوں نے اپنے اخلاق میں کمی آنے نہیں. لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں مفتی صاحب قبلہ کو آن لائن بچوں کو درس دینا تھا. مجھے فون کیا کہ ان کی کتابوں کی ضرورت ہے، آپ لائبریری سے ہمیں پہنچا دیں. انصار اللہ کی لائبریری سے ہم نے جو بڑے طلبہ کی کتابیں ہوتی ہیں، فضیلت کی کتابیں تھیں، وہ سب ہم نے حضرت مفتی صاحب قبلہ کو پہنچائی. وصال سے 1 ماہ قبل وہ اسکول جا رہے تھے اور میں مسجد کے سامنے تھا، اپنے یہاں کچھ کام کر رہا تھا. وہ پوری کتابیں لے کر وہاں پہنچا، لکڑی کٹا رہا تھا. مسجد کے سامنے ایک درخت آملے کا تھا، وہ سوکھ گیا تھا، اسی کو کٹا رہا تھا. تو ہم نے کہا حضور آپ کو زحمت فرمانے کی کیا ضرورت تھی، گھر چھوڑ جاتے میں حاجی صاحب سے لے لیتا. تب آپ نے فرمایا مولانا کام ایسے نہیں ہوتا دین، گھر بیٹھ کر علم اور دین کی نشر و اشاعت میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. جب تک علم اور دین کی نشر و اشاعت میں آپ مشقتیں نہ اٹھائیں تب تک آپ صحیح معنوں میں دین کی خدمت نہیں کرتے. مجھے معلوم تھا میں فون کرتا یا چھوڑ جاتا، آپ آتے لے جاتے، لیکن میں نے کہا آپ خود مصروف ہیں، میں نکل رہا ہوں، آپ کو کتاب دے دوں پھر نکل. یہ جذبہ تھا ان کے اندر دینی خدمات کا. وہ اس عمر میں بے حد متحرک اور فعال، اور آج ہم ہیں اس عمر میں بالکل متحرک. تو یہ جو علمی اثاثہ ہے یہ ہر ایک کا اپنا خاصہ ہو. میں نے حدیث شریف کا ذکر کیا، وَعَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ. علامہ میں اساتذہ، لیکن اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین بھی شامل، احباب اعزاء شامل، جن نے ان کے حصول علم میں حصہ لیا وہ سب شامل. آج ہم علمی اعتبار سے اپنی نسلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، جوڑیں. مفتی صاحب قبلہ کا جو خلا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں پور کر پائے. ان کی ایک علمی شان، علمی وقار تھا.
پورا ہندوستان ہے جانتا، لیکن آپ اپنی نسلوں کو علمی اعتبار سے جوڑیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جائیدادیں دیتا ہے، ان کے لیے پراپرٹیاں تیار کرتا ہے، ان کے لیے حویلیاں تیار کرتا ہے، ان کے لیے زر و جواہرات اکٹھا کرتا ہے، لیکن ان سب میں اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کچھ دے دیتا ہے تو تعلیم و تربیت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ سچ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو علمی اعتبار سے مضبوط کریں اور دینی علم سکھائیں۔ اگر ہم نے انہیں دینی علم سے روشناس کیا تو دنیا میں بھی وہ چمکیں گے اور آخرت میں بھی ان کے سروں پر تاج ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور مفتی صاحب اللہ کی شخصیات، ان کے اخلاقیات کو دیکھیں اور اس پر عمل کریں، اور آپ نے جو علمی اثاثہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، علمی سرمایہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، اس سے ہم علمی استفادہ کریں اور اپنی نسلوں کے لیے ان کی ذات کو آئیڈیل اور رول ماڈل بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح ہمیشہ حضور مفتی صاحب قبلہ کی علمی شخصیات، ان کے اخلاقیات اور ان کے علمی اثاثوں کو یاد کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔